اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فصل في الخمول والتواضع إلى أن قال وقال أيضا حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أوف قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من ملوك الجنة من هو أشعث أغبر ذو تمرين لا يؤبأ له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم ينكهوا وإذا قالوا لم ينصت لهم حوائج أحدهم تتجلجل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ تواضع کرنے والوں کی عظمت شان کے بارے میں دلائل ذکر فرما رہے ہیں. اس حدیث مبارک میں سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من ملوک الجنت بعض جنت میں جو بادشاہ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے اشعث اغبرا کھلے بال پریشان حال ذو تمرین جن کے پاس پوشیدہ دو چادریں لا یؤبا لہ جس کی طرف کوئی توجہ بھی نہ کرے دنیا میں. الذین اذا استأذنوا علی الامراء لم یؤذن لهم اگر وہ کسی بڑے آدمی کے دروازے پہ جا کے ملنے کی اجازت چاہیں تو ان کو کوئی اجازت بھی نہ دے, کوئی داخل بھی نہ ہونے دے. وَإِذَا خَطَبُوا النِّسَاءَ اور اگر کسی عورت کے لیے وہ خطبہ کریں نکاح کا پیغام دے تو کوئی ان کو قبول نہ کرے. لم ينکحوا وَإِذَا قَالُوا لَمْ يُنصَتْ لَهُمْ اور جب وہ بات کریں تو ان کی بات سننے کے لیے کوئی خاموشی بھی اختیار نہ کرے. یعنی ہر لحاظ سے وہ ایسے ہیں کہ بڑے لوگوں کے پاس جائیں تو آنے کوئی نہ دے, نکاح کے لیے پیغام دیں کوئی قبول نہ کرے. غریب کا کون قبول کرتا ہے؟ اور اگر بات کریں کوئی سنے ہی نہ, کوئی خاموشی نہ ہو, توجہ ہی نہ کرے کہ کیا کہہ رہا. حوائج احدہم تتجلجل فی صدرہ ان کے اپنے اتنی حاجات ہوں گے کہ ان کے سینے میں جوش کریں گے, لیکن غریب ہیں کیا کریں, پورے نہیں کر سکتے. لو قسم نورہ یوم القیامت بین الناس لوسعہم لیکن قیامت والے دن جنت میں اللہ ان کا نور ایسا عطا فرمائیں گے کہ اگر ساری جنت والوں پہ تقسیم کرو تو پورا ہو جائے.
یعنی اللہ ان کی قیامت میں یہ شان ہوگی اور دنیا میں یہ حال ہوگا۔ تو اللہ کو متواضع، مسکین، عاجزی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ بڑے پسند ہیں۔ متکبر، مختال، فخور اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تو جتنا آدمی متواضع ہوتا ہے اور جتنا وہ فقر و فاقہ میں ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں مثلا جن کے دنیا میں کاروبار ہیں، تجارت ہے، ملازمت ہے، معاملات ہیں، اور الجھے ہوئے ہیں، نماز بھی دوڑ بھاگ کے پڑھ لیتے ہیں، کبھی حرم آ گئے، کبھی مسجد میں پڑھ۔ اور ایک آدمی ہے بالکل فقیر ہے، نہ بیوی، نہ بچے، نہ گھر، نہ قصہ، نہ بیٹھا بیچارہ حرم میں ہر وقت اللہ کی یاد میں بیٹھا۔ تو یہ لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں، جن کو تم کچھ نہیں سمجھتے ہو نا، جن کو تم اپنے نظروں میں حقیر جانتے ہو، فقیر جانتے ہو، ان کو اللہ بڑا محبت کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کا نور اگر تمام جنت والوں پہ تقسیم کرو تو سب کو پورا ہوگا۔ وقال وانشدني عمر بن شيبة عن ابن عائشة قال قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه على رب ذو تمرين في منزل غدا زراوي مبسوسة ونوارقه قد أطردت أنوار حول قصره وَأَشْرَكَ وَالْتَفَتَ عَلَيْهِ حَدَائِقَهُ کہ آج کے جو مسکین ہیں کل جنت کی منزل میں ان کے آگے اللہ کی رحمت سے شراب کے پیالے کھلے ہوئے ہوں گے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی ایسے نور عطا فرمائیں گے ان کے محلات کے علاوہ کہ وہ نور سب کو روشن کرنے والے ہوں گے اور ان کی طرف ہر چیز کے بساتین اور حدائق جو ہیں وہ متوجہ ہوں گے۔ فروا ایضا من حدیث عبید اللہ بن زہر عن علی بن زید بن القاسم النبی امامۃ مرفوعا وقال اللہ من اغبط اولیائی اندی مؤمن خفیف الحاظ ذو حظ من صلاة احسن عبادت ربه واعطاه في السر وكان غامزا في الناس لا يشعر اليه بالاصابع ان صبر على ذلك قال ثم انفض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال اجنت منيته وقلت راسه وقلت بواكيه وعن عبد الله بن عمرو قال احب عباد الله الى الله الغرباء قيل ومن الغرباء قال الفرارون بدينهم يجمعون يوم القيامة الى عيسى بن مريم۔ حضرت ابی امامہ سے مرفوعاً روایت ہے قال اللہ، یعنی حدیث الہی ہے، اللہ کا فرمان ہے، لیکن زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من اغبت من اغبت اولیائی اندی، اللہ فرماتی ہیں میرے ہاں وہ میرے دوست، میرے اولیاء اللہ جو مجھے زیادہ محبوب ہیں، خفیف الحاظ جن کا کام شام کوئی نہیں ہے، ذو حظ من صلاۃ اللہ نے ان کو نماز میں بہت حصہ دیا ہے، احسن عبادت ربہ واعطاہ بالسر اللہ کی عبادت بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں اور چپکے سے کرتے ہیں تاکہ ان کی عبادت کا بھی اظہار نہ ہو جائے۔ وَكَانَ غَامِضًا فِي النَّاسِ اور عام لوگوں میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، لا یشار الیہ بالاصابع ان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا، بڑا وہ دیکھو یار کون جا رہا ہے، وہ دیکھو بڑا، وہ دیکھو کون، وہ سارے کھڑے ہو جائیں، ان غریبوں کو تو کوئی پوچھتا نہیں کون اشارہ کرے، وہ تو غریب ہیں، چھپے ہوئے ہیں لوگوں کے اندر۔
اور اس کے بعد فرماتی ہیں کہ اگر وہ اس مشقت پہ صبر کریں تو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اشارہ فرمایا اور فرمایا اجنت منیتہ وکلت راسہ، کہ جن نے اپنی امیدوں کو ایسے گوند کے مٹا دیا ہے کہ خواہشات چھوڑ دی ہیں، اور جس کا کوئی مال نہیں ہے کہ لوگ اس کے مرنے کے بعد اس کے میراث پہ جھگڑیں، وکلت بواکیہ، اور مر جائیں تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بڑا آدمی مر جائے تو ہزاروں بندے جنازے میں ہوں گے، اور 3 دن گرایا ہوگی اور لوگ آ رہے ہیں اور لینے لگی ہوئی ہے۔ کوئی غریب مر جائے تو جنازے کو کندھے دینے والا بھی کوئی نہیں۔ یہاں حرم میں چند آدمی کندھا دے دیتے ہیں، تھوڑا دروازے لگ جاؤ تو کوئی بھی نہیں ہوتا، 2 آدمی 4 آدمی اٹھا کے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ غریب کے لیے کون آتا ہے؟ کون جنازہ پڑے گا؟ کون کندھا دے گا؟ کون قبر پہ جائے گا؟ کون جا کے وہاں؟ آپ دیکھیں نا، آخر آپ کے محلے میں جتنے مسکین لوگ فوت ہو گئے ان کے لیے آپ نے کتنے طواف کیے ہیں؟ یاد ہی نہیں کسی کو کون تھا کون نہیں، مر گیا خلاص مر گیا۔ اپنے رشتہ داروں کا فکر ہے، بڑے آدمی کا فکر ہے، اس کو نزلہ زکام بھی ہو جائے تو دعائیں ہو رہی ہیں۔ غریب آدمی بیمار ہے، پڑا ہوا ہے اسپتالوں میں، پوچھنے والا نہیں، دوائی دینے والا بھی کوئی، کہیں جائے دھکے دے کے بھی باہر نکال دیتے۔ وعن عبد اللہ بن عمرو، ان سے روایت ہے، قال احب عباد اللہ الی اللہ الغرباء، اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو غریب ہیں۔ پوچھا گیا کہ غرباء سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الفرارون بدینہم، وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں، نہ کسی کو ملیں گے تو نہ بات کریں گے، جب مجلس ہی نہیں ہوگی تو کیا نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت، نہ کس سے کہانیاں، نہ اپنا الگ بیٹھے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اپنا دین بچا رہے ہیں۔ قیامت والے دن اللہ ان کو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ اکٹھا کریں گے، کیونکہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ساری قوم مخالف ہو گئی، پھانسی دینے کے لیے آ گئے، کوئی نہیں ہے، تو وہ بھی تو اللہ کے دین کے لیے بھاگ رہے تھے، یہ بھی اللہ کے دین کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اصول ہے کہ جتنے مال زیادہ اتنی پریشانی کیا۔ اس کا آپ تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ اگر آج کوئی آدمی ہوائی جہاز پہ سفر کرے اور ہینڈ کیری ہو، یعنی ہاتھ میں ایک بیگ ہے پکڑا ہوا، اس کو کیا پریشانی ہے؟ بورڈنگ کارڈ لیا، السلام علیکم، جا رہا ہے، آگے جہاں اترے گا اترا اور امیگریشن کرایا اور کسٹم میں السلام علیکم، ایک بیگ ہے دیکھ لو بھائی۔ اور جس کا ماشاءاللہ جناب 8 نگ ہیں، یہ تیجی کیس ہیں اور یہ بوریاں بھری ہوئی ہیں، اس کو یہاں سے جانے کے بعد ایک ہی فکر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یار سامان کا کیا ہوگا، اللہ کرے کو بندہ مل جائے میرا سامان نکل جائے، یار کو بندہ مل جائے پیسے لے لے لیکن سامان نکال دے۔ اسی پریشانی میں کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، کبھی ادھر بھاگتا ہے، سامان زیادہ ہو گیا، پیسے لاؤ جی مہربانی کرو، جی مہربانی کرو، چھٹی پہ جا رہا ہوں، بڑی مشکل کے بعد، بڑی مدت کے بعد اب بچوں کے لیے کچھ لے لیا ہے، یار کو کہتے بھی ہم مہربانی کیا کریں، کرایہ دو، اب کھڑا ہے ناچ رہا۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ جتنا مال کم اتنی پریشانیاں بھی کم، اور جتنی دولت زیادہ اتنی پریشانیاں زیادہ، اتنی فکر زیادہ، اولاد کا بھی فکر، والدین کا بھی فکر، بھائیوں کا بھی فکر، رشتہ داروں کا بھی فکر، وہ جائیداد کھا گیا، وہ محصول کھا گیا، وہ پیسہ کھا گیا، وہ فصل کھا گیا، وہ ادھار کھا گیا، وہ پیسے لے کے گیا تھا واپس نہیں آیا، بس 24 گھنٹے دماغ کر رہا، نماز میں کھڑا ہے اللہ اکبر، وہ پیسے نہیں لے کے آیا، پتہ نہیں کب دیتا ہے یار، اللہ اکبر، پتہ نہیں میں نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ تو یہ کوئی عبادت تو نہیں ہے نا۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو کیا فکر ہے؟
ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انضام اپنی رحمت سے خود کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرماتی ہیں الفرارون بدینہم یجمعون یوم القیامت الی عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ وقال الفضیل بن عیاض، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں گزرے ہیں، بلغنی ان اللہ تعالی یقول للعبد یوم القیامت الم انعم علیک الم اعطک الم استرک الم اجمل ذکرک۔ ثم قال الفضیل ان استطعت ان لا تعرف فافعل وما علیک ان لا یثنى علیک وما علیک ان تکون مذموما عند الناس محبوبا عند اللہ۔ حضرت فضیل ابن عیاض یہ بڑے صوفیاء میں ہیں، بڑے اولیاء اللہ میں، فرماتی ہیں کہ اللہ قیامت والے دن اپنے بندے کو فرمائیں گے اللہ انعم علیک، میں نے تم پر یہ انعام نہیں کیا، میں نے تم کو یہ نہیں دیا، یہ نعمت نہیں دی، یہ نعمت نہیں دی، میں نے تمہارے گناہوں پہ پردے نہیں ڈالے، میں نے تمہارا نام اونچا کیا۔ تو حضرت فضیل کہنے لگے اگر کر سکتے ہو تو اپنے آپ کو چھپا لو، لا تعرف کوئی تجھے جانے بھی نہ، فافعل وما علیک، تجھے کیا ہو جائے گا اگر دنیا تیری تعریف نہ کرے، وما علیک ان تکون مذموما عند الناس محبوبا عند اللہ، تمہیں کیا ہو جائے گا اگر آج دنیا کے لوگ تجھے برا سمجھے لیکن اللہ تجھے محبوب بنا لے، تم اپنے اللہ کو راضی کرو، دنیا والے برا کہتے ہیں کہنے دو۔ وقال ابن محیریز یقول اللہم انی اسألک ذکرا خاملا، حضرت ابن محیریز دعا مانگتے تھے میرا مولا میں چاہتا ہوں تیرا ذکر اس حال میں کہ خاملاً بجھا ہوا، کوئی مجھے نہ جانے کوئی نہ دیکھے۔ وقال الخلیل ابن احمد یقول اللہم اجعلنی عندک من ارفع خلقک واجعلنی فی نفسی من اوضع خلقک وعند الناس من اوسط خلقک۔ حضرت خلیل ابن احمد بھی بہت بڑے اولیاء میں ہیں، وہ دعائیں مانگتے تھے کہ یا اللہ اجعلنی عندک من ارفع خلقک، میرا مولا تیرے ہاں میری شان بلند ہو جائے، میرے نفس کے اندر تواضع پیدا ہو جائے اور لوگوں کے اندر بس درمیانی حالات رہے، نہ کسی کا محتاج، نہ زیادہ تکبر، نہ زیادہ تخیر۔ باب ما جاء فی الشہرۃ۔ ثم قال حدثنا احمد بن عیسی المصری قال حدثنا ابن وهب عن عمر بن الحارث بن لحية عن يزيد بن ابي حبيب عن سنان بن سعد عن انس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال حسب امرئ من الشر الا من عصم الله ان يشير الناس اليه بالاصابع في دينه ودنياه فان الله لا ينظر الى صوركم ولكن الى قلوبكم واعمالكم۔ اس حدیث مبارک میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ حسب امرئ من الشر، آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، الا من عصم اللہ، مگر وہ جن کو اللہ اپنی پناہ میں لے لے، ورنہ اتنا کافی ہے کہ لوگ اشارے کریں کہ وہ بڑا جی یہ بہت بڑا سیٹ ہے، یہ بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، اور یہ جناب بڑا دیندار ہے، یہ بڑا بڑی، یہ انگلیوں سے جب اشارے ہونے لگے تو بندے کے ہلاک ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔ کیوں؟ آدمی خوشامد میں آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، کتنا بڑا آدمی ہو تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا جو مٹے ہوئے ہوتے ہیں، جن کو کسی قسم کی تعریف اثر ہی نہیں کرتی، پرواہ ہی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ عالم بھی تھے اور تبلیغی جماعت کے بڑے بزرگوں میں بھی تھے۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک دن میں ملتان میں بیٹھا تھا تو مجھے معلوم تھا کہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ان دنوں
بالکل گویا کے گھر میں کھاتا ہے. فرماتے ہیں کہ مجھے فیصل آباد سے کوئی مل آنر تھا، وہ ملنے کے لیے آیا تو معن میرے دل میں خیال آ گیا کہ بھئی میں اس بندے کو لے جاؤں شاہ صاحب سے ملاقات کرا دوں تو شاہ صاحب کی مدد کا ایک ذریعہ ہو جائے گا. یہ بڑا آدمی ہے، کچھ نہ کچھ تو خدمت کرے گا. تو کہتے ہیں معن میرے دل میں اللہ نے یہ خیال ڈالا. میں نے ان کو کہا یار تم ملتان آ گئے، یہاں ایک بہت بڑی شخصیت ہے عطا اللہ شاہ بخاری جو انڈو پاک کا مانا ہوا مایا ناز خطیب ہے، تو آج چلیں ان کی زیارت بھی. انہوں نے کہا جی حضرت چلیں. کہتے ہیں ان کو لے کے میں آیا تو حضرت اپنے کمرے میں بیٹھے تھے. کچھ مدرسوں کے طلباء آئے ہوئے تھے، ان کے ساتھ باتوں میں مشغول تھے. ہم نے السلام علیکم کیا، حضرت سے ہاتھ ملایا. حضرت نے پوچھا مفتی صاحب خیریت ہے؟ ان کو بھی ہاتھ دیا. میں نے کہا حضرت یہ ہمارے فیصل آباد کے ہیں اور بہت بڑے ملوں کے مالک ہیں. پھر میں اچھا بھائی السلام علیکم خیریت ہے؟ بیٹھ گیا. کہتے ہیں شاہ صاحب اپنے طلباء کے ساتھ گپیں لگا رہے ہیں. وہ پوچھ رہے ہیں کیا پڑھتے ہو، کون سی کتاب پڑھتے ہو، کہاں تک پڑھا ہے، کون سا امتحان تم نے دیا ہے، استاد تمہارا کون سا ہے، ادب میں استاد کون ہے، حدیث میں استاد کون. ہاں مست ہے. اب 10 منٹ 15 منٹ گزر گئے. میں دل میں بڑا پریشان کہ اس بندے کو میں لے آیا تھا کہ یہ متاثر ہو، شاہ صاحب کی کوئی خدمت کر دے. تو شاہ صاحب تو بات بھی نہیں سنتے. وہ تو ادھر دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، ادھر منہ کر کے بیٹھ گئے. تو کہتے ہیں میں نے ادب سے پھر آہستہ آہستہ یاد دلایا. میں نے کہا حضرت یہ ہمارے ساتھی ہیں، بیچارے ملانر ہیں، آپ کی زیارت کے لیے آئے، کو تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دیں. تو شاہ جی نے بڑے مستی میں اور جلال میں آ کے فرمایا، کہا کہ مفتی صاحب کوئی دل والا جب ملے نا فقیر کے گھر لایا کرو، ان مل والوں کو دفع کرو. میرا کیا کام ہے سے، میرا ان سے کیا رشتہ ہے؟ کوئی دل والا بندہ مل جائے کبھی تو لے آیا کرو فقیر کے پاس. تو یہ لوگ تھے کہ پرواہ تک نہیں. ایسے لوگ کہاں ہوں. ایک ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، وہ کھدر پوش کہلاتے تھے، ہمیشہ کھدر پہنتا تھا. بڑا خوددار آدمی تھا، بڑا پڑھا لکھا، بڑا ادیب، بڑا مسعود شاید میرے خیال میں مسعود نام تھا. بڑی کتابیں شاہ جی کا عاشق تھا. روزانہ باقاعدہ حاضری دیتا تھا شاہ جی کی محفل. اور شاہ جی کی محفل بھی تو عجیب ہوتی تھی نا جی. ڈی سی آ رہا ہے، کمشنر آ رہا ہے، لینڈ لارڈ آ رہا ہے، بڑا آدمی، چھوٹا آدمی، اچھا کوئی شرابی آ رہا ہے، کوئی کبابی آ رہا ہے، کوئی فاسق آ رہا ہے، کوئی فاجر آ رہا ہے، کوئی شاعر آ رہا ہے، کوئی منکر آ رہا ہے، کوئی داہری آ رہا ہے، کوئی زندیق آ رہا ہے، سب آ رہا ہے. اس نے حضرت قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے خاص ساتھی تھے، اس سے کہا کہ یار ہم نے حضرت کی کیا خدمت کی، میں یہاں ڈپٹی کمشنر لگا ہوا ہوں اور آج کل مہاجرین کو جائیدادیں الاٹ ہو رہی ہیں اور شاہ جی مہاجر ہیں، امرتسر سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور شاہ جی کا وہاں بڑی حویلی تھی، گھر تھا. تو شاہ جی کو کوئی مکان تو ہم الاٹ کر دیں. تم نے ایک درخواست لکھو، باقی کام مجھ پہ چھوڑ دو. اس نے درخواست لکھی شاہ جی کی طرف سے. اس نے بلایا اسی وقت تحصیلداروں کو کہ ملتان میں کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ کوٹھی ڈھونڈو، ہندوؤں کی کوئی محل نما کوٹھی ہو، شاہ جی کے شایان شان ہو. اور بیچارے نے کاغذات نکلوائے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کلیم منگوائے، ڈھونڈے، اور اس کے بعد جناب 2-4 دن میں وہ کوٹھی ووٹھی الاٹ کر کے قبضہ یہ وہ سب کچھ کرا کے چرچا بھی شاہ جی کے بعد. انہوں نے کہا یار میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو خود رشوت نہیں کھاتا، کیا شاہ جی کی مدد کروں. تو یہ میرا قانونی حق ہے اور شاہ صاحب کا بھی قانونی حق ہے، لہذا کم از کم شاہ صاحب کا اپنا گھر تو ہو کہ جس میں بچوں کے ساتھ رہیں زندگی.
قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا اور چابی ہاتھ میں، وہ آرڈر بھی ہاتھ میں، الاٹمنٹ بھی ہاتھ میں، اس دیکھ کے بڑا خوش آ گیا کہ آج شاہ جی خوش ہو جائیں۔ بھئی بچوں کے لیے رہائش کا مسئلہ تو حل ہو گیا نا۔ کہتے ہیں کہ میں نے آ کے دیا تو شاہ جی نے دیکھا، فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت وہ ایک مکان الاٹ کیا ہے مسعود نے آپ کے نام پہ، یہ چابی ہے اور فلاں جگہ ہے، بڑا اچھا مکان ہے۔ شاہ جی نے کہا نکل جاؤ میری کوٹھی، کبھی آئندہ میرے دروازے پہ نہ آنا۔ ہم نے 11 سال جیل کاٹ لی، کبھی انگریز وائسرائے کو جناب عالی نہیں لکھا، اور تم نے ایک ڈی سی کو درخواست لکھ کے گزارش ہے کہ مجھے ایک مکان الاٹ کیا جائے، میری یہی شان باقی رکھی ہے۔ میں لعنت بھیجتا ہوں تجھ پہ بھی اور تیرے ڈی سی پہ بھی اور اس کی کوٹھی پہ بھی، اس کو کہو یہ آرڈر لے کے نیچے سے اپنا چڑھا دے، جاؤ دفعہ ہو جاؤ، آئندہ میرے پاس نہیں آنا۔ 6 مہینے تک شاہ صاحب نے بات نہیں کی۔ نہ ڈی سی صاحب کو آنے دیتے تھے نہ قاضی صاحب کو، کہ تمہیں جرت کیسے ہوئی میری طرف سے درخواست لکھنے کی کہ گزارش ہے اور جناب عالی، اور ہم نے کہا ہم نے انگریز کو کبھی جناب عالی نہ کہا، 11 سال جیل کاٹ دی۔ اگر ہم نے سودے کرنے تھے تو پھر کو بڑا سودا کرتے، ایک مکان کے لیے مجھے بیچا ہے، دفع ہو جاؤ۔ آخر میں ہمارے بھی ساتھی ہیں، بھائی ہیں مولانا یاسین صاحب، ان کے بھی دوست ہیں، انہوں نے کہا شاہ جی کسی کی سفارش نہیں مانیں گے، تم شاہ صاحب کے کمرے کے باہر دروازے پہ گلی میں بیٹھ جاؤ کو، بس میں نہیں جاتا جب تک آپ معافی نہیں دیں گے۔ قاضی صاحب سردیوں کی رات میں ساری رات باہر بیٹھے رہے گلی میں، اور شاہ صاحب اندر کہہ رہے ہیں، پریشان ہیں کہ میرا دوست باہر بیٹھا ہے، لیکن غیرت اجازت نہیں رہتی۔ صبح کی نماز کے جب نکلے تو کہا کیا ہے، کون ہو؟ جی احسان، کیوں بیٹھے ہو؟ میں کہا جی شاہ جی اب معاف کر دو۔ شاہ جی اب جلال کا بھی کوئی حد ہوتی ہے، اب 6 مہینے تو گزر گئے اور کتنی سزا دیں گے آپ؟ آئندہ تو غلطی نہیں کرو گے۔ میں نے کہا نہیں کروں گا، چلو جاؤ معاف۔ انہوں نے کہا حضرت وہ مسعود کو بھی بخش دیں، وہ بیچارے کا اس کا بھی کیا قصور ہے، اس نے 2 مکان ختم کر دیا، کینسل کر دیا، کسی اور کو بھی دے دیا، اور ڈر کے ہمارے غریب آتا نہیں۔ میں نے کہا چلو اس کو بھی معاف کر دیا۔ یہ لوگ تھے۔ آج تو جناب پیروں کے پاس جاؤ تو 2-2 کروڑ کے تو کتے ہیں ان کے، اور فخر سے بتاتے ہیں یہ کتا آلسیشن ہے حضرت، میں نے 30 لاکھ میں لیا ہے، یہ کتا فلاں نسل کا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھو آج بھی اللہ والوں سے یہ زمین خالی نہیں ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ نظام عالم چل رہا ہو اور اللہ والے نہ ہوں، لیکن وہ ایسے چھپے ہوئے ہیں پتہ نہیں کسی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم تو بدقسمت ہیں، ویسے بھی اندھے ہیں، نہ روحانی آنکھیں ہیں نہ کوئی علم والی آنکھیں ہیں، ہم تو پہچان نہیں سکتے، کیونکہ جوہر کو تو جوہر ہی پہچانتا ہے نا۔ مجھے کیا پتا بھی یہ نگ کون سا ہے، کسی نے دے دیا آپ نے پہن لیا۔ کسی اور شاگرد کی دکان پہ گئے اور اس نے کہا حضرت اچھا نہیں لگتا یہ رکھ دو، ایک اور پہن لو۔ اچھا نہ ہمیں پتا ہے وہ کیا تھا، نہ پتا ہے یہ کیا تھا۔ اس نے 200 کا لے کے 2 ریال والا دے دیا تو ہم نے پہن لیا۔ شاگرد بھی تو ماشاءاللہ چالاک ہے نا، اللہ کی رحمت ہے۔ ہاں ماشاءاللہ شاگرد، ماشاءاللہ میرے ایک شاگرد تھے ماشاءاللہ، ایک دفعہ میں پھنس گیا، کپڑا لینے چلا گیا، انہوں نے کہا حضرت آپ کی بس آپ سے بلا، آپ کے ہم شاگرد ہیں، آپ سے قرآن پڑھا ہے، آپ سے نفع کی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کے لیے 10 ریال میٹر لگایا ہے میں نے۔ دوسرے دکان سے پوچھا وہ 8 ریال میٹر کا لگایا۔ میں پھر شرم سے نہیں گیا اس کو کہنے کے لیے کہ تو میں نے کہا آئندہ بس میں نہیں جاؤں گا، آپ اس کو کیا شرمندہ کروں۔ کبھی کبھی میرا بھی میٹر گھوم جاتا ہے، بلوچ آدمی ہوں نا، کبھی کبھی تو دماغ خراب ہوتا ہے۔
ایک دفعہ تو مجھے چکر آیا کہ اس کو ذرا اچھی طرح سمجھاؤں، اچھے شاگرد ہو بھائی تم، تو بہرحال لیکن یہ ہوتا ہے کسی نے کپڑا سلا دیا، ہم نے گلے میں ڈال دیا، ٹھیک ہے جی حضرت آپ کے لیے لائے، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر ہو۔ اب میں کوشش کرتا ہوں الحمدللہ کہ وہ 10 ریال کی چیز لایا ہوں میں اس کو 20 دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصایا میں لکھا ہے کہ کسی عالم کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اپنی نظر اونچی رکھے، ورنہ وہ اپنی توہین نہیں کر رہا، اس دین اور علم کی توہین کر رہا ہے جو اللہ نے اس کے سینے میں رکھا، کہ کسی کے آگے جھک جائے، کسی کے آگے ضرورت مند بن کے بیٹھا ہو، کسی کا احسان اٹھا لے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں پیش کی ہیں ایک آدمی نے، آپ نے فرمایا فقیر کو ضرورت نہیں ہے، اس نے کہا حضرت مدرسے کے لیے لے لیں، فرمایا تم اندھے تو نہیں ہو، مدرسہ بھی موجود ہے، لینے والے بھی موجود ہیں، جا کے جمع کرا دو۔ سنت ہے کہ جب جوتا پہنو تو اس کو ہلاؤ تاکہ اس کے اندر کوئی چیز نہ ہو، تو حضرت نے جب ہلایا تو ساری اشرفیاں باہر آ پڑی، فرمایا یہ دنیا بڑی ذلیل ہے، اس کے پیچھے بھاگو تو ملتی نہیں اور انکار کرو تو پاؤں پڑتی ہے۔ دنیا کا تو یہ حال ہے میرا بھائی، اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ علماء، اہل علم، اولیاء اللہ وہ جو ہیں آج کل وہ چھپے، وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتے، سمجھ ہی نہیں آتا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون۔ یہاں ایک تھے اللہ والے، میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، میں نے کہا یہ بندہ ہے کوئی مجذوب، آگا بازار، میں نے کہا یار یہ کوئی صحیح معنی میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والا آدمی ہے، اور نے کہا بادشاہ یہ کہاں سے اللہ والا آ گیا، سارا دن سگریٹ پیتا ہے، قرآن شریف بھی پڑھتا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم پورا قرآن ختم کرتا تھا ایک دن میں، اور سگریٹ کی پتہ نہیں 10-20 ڈبیاں پیتا تھا۔ میں نے کہا بہرحال یہ ہے کوئی مجذوب، میں نے کہا کوئی پیسہ دے نہیں لیتا، بیچارہ ایسے رہتا ہے۔ انہوں نے کہا جی پیسے کوئی دیتا ہوگا 1 ریال 2 ریال 10 ریال نہیں لیتا ہوگا، 100 ریال دو بجا لے نہ لے۔ میں نے کہا چلو تم تجربہ کر لو۔ میں تھوڑا قریب کھڑا ہو گیا، وہ 100 ریال لے کے گیا، ان کا حضرت یہ ایسے دیکھو وَإِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، منافق ہو گئے، امتحان لینے دفع ہو جاؤ۔ کہتے ہیں آپ نے تو ٹھیک کہا تھا، میں نے کہا بس ہمارا بھی تیر تکا لگ گیا، ہمیں تھوڑا پتا ہے کہ یہ فقیر ہے، تیر ہے تکا ہے، کبھی لگ گیا کبھی نہ لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں کہ اللہ اپنا محتاج کرے، بس دل سے دعا کیا کرو۔ میں تو ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں نہ مجھے پیسے دو، نہ خدمت کرو، نہ مجھے کچھ سر پہ بٹھاؤ نہ سر پہ چڑھاؤ، بس جب یاد آ جاؤں، یہ بھی نہیں کہ روز کرو، جب کبھی کسی موقع پہ یاد آ جاؤں تو دعا کر دیا کرو کہ اللہ ذلیل نہ کرے، اللہ رسوا نہ کرے، اللہ کسی بندے کا محتاج نہ کرے۔ اس کے خزانے میں کمی ہے، وہ کنجروں کو دیتا ہے یار، میراثیوں کو دیتا ہے، وہ زانی فاسقوں فاجروں کو دیتا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی ہے کہ ہمیں لوگوں کے دروازے پہ محتاج کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے دیکھیں کتنی بڑی وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے،
ولیکن الی قلوبکم واعمالکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ تمہاری شکل کیسے ہے یا لباس کیسے ہے. اللہ تو دیکھتے ہیں میرے بندے کا عمل کیسے ہے. وروى مثله عن اسحاق بن البهلول عن ابن ابي فديك عن محمد بن عبد الواحد الاخنسي عن عبد الواحد بن ابي كثير عن جابر بن عبد الله مرفوعا مثله، وروي عن الحسن مرسلا نحوه، فقيل للحسن فانه يشار اليك بالاصابع، فقال انما المراد من يشار اليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق. بعض لوگوں نے حضرت حسن سے کہا کہ لوگ تو آپ کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت حسن جا رہے ہیں، حضرت حسن جا رہے ہیں، تو آپ بھی تو پھر ان لوگوں میں آئے. آپ نے فرمایا تم سمجھیے نہیں، انما المراد من یشار الیہ فی دینہ بالبدعۃ، کہ کسی کے بارے میں اشارہ ہو کہ یہ بدعتی ہے، یہ فاسق ہے، یہ گناہگار ہے، وہ اشارہ برا ہے. اگر خیر کی بات ہے وہ تو بری نہیں ہوتی ہے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لا تبدع لأن تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكر وتعلم واكتم واصمت تسلم تسر الابرار وتغیظ الفجار. حضرت علی فرماتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، لا تبدع، تم اس لیے کسی کام کی ابتدا نہ کرو کہ تم مشہور ہو جاؤ، ولا ترفع شخصک، اپنے آپ کو اتنا اونچا نہ کرو کہ تیرا ذکر کیا جائے، وتعلم واکتم، علم پڑھو، علم سیکھو اور چھپا لو، بصمت، خاموش رہا کرو، بچ جاؤ گے. تو سر الابرار، ایسا کام کرو جو نیک لوگوں کو خوشی ہو، وتغیظ الفجار، اور برے لوگوں کو غضب ہو کہ یہ یار ہمیں ہر وقت تنگ کرتا ہے، اور نیک لوگ خوش ہوں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دین کا کام لے رہا ہے. تو اگر تیرے عمل سے نیک خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو سمجھو اللہ راضی ہے. وقال ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ ما صدق اللہ من احب الشہرۃ. حضرت ابراہیم ابن ادہم فرماتے ہیں کہ اس کا اللہ پہ صحیح ایمان ہی نہیں ہے جس کو اپنی شہرت محبوب ہو. وقال ایوب ما صدق اللہ عبدا الا سرہ ولا یشعر بمکانہ. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی کو ہمارے مقام کا پتہ بھی نہ لگے. وقال محمد بن للا من احب اللہ احب اللہ یعرف الناس. جو آدمی اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ محبوب رکھتے ہیں کہ لوگ ان کو جانے بھی نہ، پہچانے بھی نہ، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کون ہے. وقال سماک ابن سلمہ ایاک وکثرۃ الاخلاء. سماک ابن سلمہ فرماتے تھے کہ خبردار زیادہ دوست نہ بنایا کرو، زیادہ دوست بنانے میں خطرہ ہے. وقال عبان بن عثمان ان احببت ان، اس سمے ایک حدیث کا فقل من المعارف. وہ فرماتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تیرا دین محفوظ رہے تو دوست کم بناؤ. کان ابو العالی اذا جلس الیہ اکثر من ثلاثۃ نہض وترکہم. حضرت ابو العالیہ بیٹھے ہوتے تھے، اگر 3 آدمی بھی آ جاتے تو آپ اٹھ کے چلے جاتے تاکہ میری شہرت نہ ہو جائے، زیادہ تعارف نہ ہو جائے. قال حدثنا علي بن الجود قال اخبرنا شعبان او بن النبي رجاء قال رأى 3 قوما يمشون معه وقال ذباب التمن وفراش النار. ابھی رجا فرماتی ہیں رات طلحہ، حضرت طلحہ ولی اللہ ہے، قوما لوگوں کو دیکھا آپ کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ نے کہا کیا جا رہے ہو؟ ذباب التمن، تم تو تمے کرنے والی مکھیاں ہو اور آگ پہ گرنے والے فراش ہو، جو چھوٹے پروانے ہوتے ہیں. تم تو وہ لوگ ہو، کیوں میرے پیچھے جا رہے؟ کس لیے؟ اسی لیے تو بہرحال موجودہ دور میں دین بچانے کا حل یہ ہے. ہاں ایک ہے عالم ہے، مدرس ہے، اسے درس دینا ہے. وہ درس نہ دے تو کیا کرے گا؟ لیکن عام طور پہ کوشش کرے کہ لوگوں سے زیادہ اختلاط نہ ہو، لوگوں سے بچ کے رہے. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی
وہ کام کرائے جو اس کو محبوب ہیں اور ان کاموں سے بچائے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ کہ میری ڈیوٹی جو ہے وہ 8 گھنٹے ہے، لیکن ہمارا جو مدیر ہے وہ مجھے یہ کہتا ہے کہ تم 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے اپنا ٹائم لکھا کرو تاکہ 2 گھنٹے کا تمہیں اوور ٹائم مل جائے۔ جب ڈیوٹی 8 گھنٹے کرتے ہو 2 گھنٹے کیوں زیادہ لکھو؟ سیدھی بات ہے کہ جھوٹ ہے کہ جب تم نے 2 گھنٹے ڈیوٹی نہیں کی ہے تو اس کا معاوضہ لینے کا کیا مطلب؟ اسی لیے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد سے حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ، ان سے سنن ابی داؤد شاید پڑھی ہے والد صاحب نے، وہ اپنے مدرسے میں جو تنخواہ لیتے رہے بعد میں کتب خانہ بنایا تھا، اس سے جب پیسے آئے تو ساری تنخواہ واپس کر۔ کہنے کہ پتہ نہیں میں نے تنخواہ لی 8 گھنٹے کی، پڑھایا ہو 7.5 گھنٹے پر، قیامت میں اللہ کو کون حساب دے؟ تو بھائی یہ ہے، ہاں تم مدیر سے کہو کہ کیا قانوناً تمہیں اختیار ہے کہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے 2 گھنٹے مجھے بتاؤ بونس دینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، ورنہ میں نے اوور ٹائم کیا نہیں ہے تو میں کیسے لکھوں گا میں نے 2 گھنٹے اوور ٹائم کیا؟ کیونکہ بعض کمپنیوں میں اختیار ہوتا ہے ڈائریکٹرز کو اور مدیر کو کہ اگر کوئی بندہ اچھی ڈیوٹی کرتا ہے تو اس کو 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے کی تنخواہ دیں تاکہ اس کی محنت کا اس کو پھل ملے۔ تو اس سے وضاحت کر دو کہ بھئی میرے لیے حرام تو نہ ہو نا۔ زکوٰۃ کے پیسے مسجد میں دینا، میرا بھائی یاد رکھو، زکوٰۃ کا اللہ نے قرآن میں منسوخ کر دیا ہے، نص سے قطعی ہے اللہ کے قرآن کی، کون بدلے گا اس کو؟ کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو غریب ہیں، جو محتاج ہیں، جو عاملین زکوٰۃ ہیں یا مؤلفۃ القلوب ہیں یا مسافر ہیں، ان کے لیے زکوٰۃ کی مد معین ہے، ان کے سوا زکوٰۃ کسی اور جگہ پر آپ دے ہی نہیں سکتے۔ اور زکوٰۃ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ تمہاری دل میں نیت ہو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن تمہارے دل میں نیت ہو، اور جس کو دو اس کو مالک بنا دو کہ بھئی اب یہ تمہارے پیسے ہیں، تم جہاں چاہو خرچ کرو۔ جب تک تملیک نہ ہو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مسجد بنانے میں، مدرسہ بنانے میں، یتیم خانہ بنانے میں، کوئی اور فلاحی ادارہ بنانے میں وہاں زکوٰۃ قطعاً ناجائز ہے۔ ہسپتال بنانے میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ ہاں اب ہسپتال بن گئی ہے، زکوٰۃ کے پیسے سے دوائیں لے کے غریبوں کو تو وہ جائز، غریب کے علاج کے لیے چاہیے اس کو پیسے دے دو، اپنا بیچارہ علاج کرا لیں، لیکن اس کو تعمیر مسجد میں نہیں خرچ کیا جا سکتا۔ کہتے جی کہ ہم لوگ کمپنی کے کام کے سلسلے میں حرم شریف سے تقریباً 150 کلومیٹر دور جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو تقریباً 40 کلومیٹر فاصلہ ابھی باقی ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو جائے آپ قصر پڑیں گے۔ جب تک آپ واپس مکے میں داخل نہ ہو جائیں اپنے مقام پہ، اس وقت تک آپ مسافر ہیں، چاہے 40 کلومیٹر بچتا ہو چاہے 10 کلومیٹر بچتا ہو۔
کیونکہ آپ کا سفر 150 کلومیٹر ہے، آپ مسافر ہیں، آپ واپس آ رہے ہیں، جب تک کہ اپنے شہر کے حدود میں داخل نہ ہو جائیں اس وقت تک مسافر ہیں۔ اگر عصر کی نماز میں اذان ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے تو دونوں نمازیں ملا لیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظہر پڑھ کے آدھا گھنٹہ انتظار کر لو، عصر کی اذان ہو اول وقت میں نماز پڑھ لو، تو وہ بھی گویا کہ تم نے ملا کے پڑھی ہے۔ البتہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سفر میں ظہر کی نماز پڑھی ہم نے 12:30 بجے، سلام پھیر کے فوراً عصر کی پڑھ لیں، ان کے نزدیک جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جمع بین الصلاتین حکمی سوری ہو لیکن حقیقی نہ ہو۔ کیا مانا کہ ظہر کی نماز ہوتی ہے 12:30 اور عصر کی اذان ہوتی ہے 4 بجے، مثلا وہ کہتے ہیں کہ تم ظہر کی نماز 3:30 بجے پڑھو، نماز پڑھ کے جب فارغ ہو گئے تو 4 بجے اذان کا وقت ہو جائے گا، عصر اول وقت میں پڑھ لو اور ظہر آخر وقت میں پڑھ لو۔ کہتے ہیں کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جب آدمی مدینہ منورہ جائے تو وہاں جا کے 40 نمازیں ادا کرے؟ بالکل ضروری ہے۔ 40 نمازوں کا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے، مدینے کے جانے سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا آپ صبح پہنچے 8 بجے، آپ مسجد نبوی میں گئے، 2 رکعت تحیت المسجد پڑھی، صلاۃ و سلام پڑھے اور واپس آ گئے، ظہر سے پہلے مدینے سے آ گئے، کوئی بات نہیں۔ 40 نمازیں پڑھنے کے بارے میں ایک حدیث مبارک ہے کہ جو بندہ مدینہ شریف میں رہ کر 40 نمازیں اس انداز میں ادا کرے کہ اس کی تکبیر اولا بھی ضائع نہ ہو اور جماعت سے نماز مسجد نبوی میں پڑھے تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت ہے، ثواب ہے، بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ آدمی ہر دفعہ جائے تو 40 نمازیں پڑھے۔ ایک آدمی کو 1 گھنٹے کا موقع ملا، ایک آدمی کو 2 گھنٹے ملے ہیں الحمدللہ، ایک آدمی کو 1 رات ملی الحمدللہ۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت لقمان اور حضرت بی بی مریم اور حضرت خضر ان پہ آپ علیہ السلام کیوں پڑھتے ہیں؟ میں تو تم پہ بھی پڑھتا ہوں السلام علیکم، وہ کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں، جب کسی کو سلام کرتے ہو السلام علیکم یا کہو علیہ السلام، کیا فرق ہے؟ یہ تو ایک یعنی رواج ہے علماء محدثین کے نزدیک کہ پیغمبر کا نام ہو تو علیہ الصلاۃ والسلام، صحابی کا نام ہو تو رضی اللہ عنہ، اللہ کے ولی کا نام ہو تو رحمت اللہ علیہ۔ یہ آداب ہے، منع تو نہیں ہے، یہ تو نہیں ہے کہ منع ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خضر اور لقمان علیہ السلام تو اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں تو بعض اقوال یہ بھی ہے کہ وہ نبی تھے، بعض علماء فرماتے ہیں وہ نبی تھے، بعض علماء فرماتے ہیں وہ نبی نہیں تھے۔ حتیٰ کہ حضرت خضر نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ وما فعلته عن امری ذلك تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ جو کچھ کیا ہے میں نے اپنے منشے سے نہیں کیا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم تو وحی ہے، لہذا وہ نبی تھے۔ اور بی بی مریم جو ہے وہ ام نبی ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، اور بی بی مریم ان شان والی بیویوں میں ہے جن کے نام پر قرآن میں سورت مریم ہے۔
اور بی بی مریم ان شان والی بیویوں میں ہے جن کو قرآن نے صدیقہ کا لقب عطا فرمایا ہے، تو کوئی منع نہیں ہوتا ہے اگر علیہ السلام کہہ دیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ ہیں کتابوں میں لکھتے ہیں، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، امام مالک رضی اللہ عنہ، یعنی اغلب طریقے پر تو صحابہ کے لیے ہے، لیکن اگر کسی کو کہہ دو تو کوئی بات نہیں، رضی اللہ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال خواب کی تعبیر کا مجھے پتہ نہیں لگتا۔ یہ تعبیر خواب جو ہے یہ ایک علم ہے، مستقل ایک فن ہے۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ تعبیر الرؤیا پر حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی کتاب ملتی ہے، عربی میں بھی ہے، اب اس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا۔ اس میں انہوں نے ساری تفاصیل لکھی ہے کہ یہ دیکھو تو یہ مراد ہے، یہ دیکھو تو یہ مراد ہے، یہ دیکھو تو یہ مراد ہے۔ وہ کتاب لے لو، اس میں دیکھ لو، یا کسی پھر عالم کے پاس جاؤ جس کو تعبیر رویا سے تعلق ہو۔ میں تعبیر نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے میں نہیں بیان کرتا ہوں۔ میرے پاس 9 تولے سونا پہلے تھا جس کی میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، اب 4 تولے سونا بعد میں نے خریدا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ 9 تولے سونا تھا، آپ زکوٰۃ بھی 9 تولے کی دیتی تھی، اب 4 تولے اور آ گیا، تو جب سال گزر جائے گا تو اب 9 اور 4 ملا کے آپ 13 تولے کی زکوٰۃ دیں۔ ابھی اس 4 تولے کی نہیں دے گی، کیوں؟ اس میں تو سال گزرا ہی نہیں ہے نا، اور آپ پہلے سال کا حساب کر کے زکوٰۃ دے چکی ہیں۔ تو وہ مہینہ جب آ جائے تو اس وقت آپ پھر 13 تولے کا، اور کتنی زکوٰۃ بنے گی؟ 13 تولے کی قیمت لگا لیں، قیمت بڑھتی بھی ہے کم بھی ہوتی ہے، جتنی قیمت بن جائے اس کا 2.5% نکال دیں بس۔ میرے والدین بیمار رہتے ہیں، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء۔ اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء۔ اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء۔ اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين۔ اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب۔ اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، والدین کے لیے قرۃ عین بنا دے۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بیٹیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے۔ یا اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ بلاد اسلامیہ پہ رحم فرما۔ یا اللہ اب پھر زلزلہ زدگان کے علاقوں میں پھر زلزلے آ رہے ہیں، رحم فرما، رحم فرما۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما۔ اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک یا قوی یا عزیز۔
یا الہ العالمین عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مجاہدین کی قدم قدم پہ نصرت فرما، یا اللہ جو بے گناہ قید میں ہیں، جیلوں میں ہیں، جن پہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، یا اللہ ان پہ رحم فرما دے، رحم فرما دے، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں دین کی فضا پیدا فرما دے، یا اللہ پورے عالم میں دین کی ہوائیں چلا دے، حضور کی امت کے ہر بندے کو دین کا داعی اور دین کا مجاہد اور سپاہی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اب انشاءاللہ درس جو ہے نا جمعہ کو نہیں ہوگا۔ أشهد